پورے کمرے میں کانچ بکھرے ہوئے تھے۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر بیٹھی بڑے خطرناک تیوروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور سچ پوچھیں تو غضب کی لگ رہی تھی۔ میں اپنے شوز سے نیچے گرے کانچ کو کچلتا ہوا آگے بڑھا، چلتا ہوا بیڈ تک پہنچا، لیکن جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا وہ کہنے لگی، میں آپ کی جان لے لوں گی اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا، تمہاری یہی ادائیں تو میری جان لیتی ہیں سویٹ ہارٹ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا؟ میں جانتا تھا کہ وہ بہت روئی ہے۔ اس میک اپ میں بھی اس کی روئی روئی آنکھیں میرا سکھ چین چرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میں نے کہا، یہ گستاخی میں کہاں کر سکتا ہوں کہ تمہیں کمزور سمجھوں؟ میں تو تمہیں وہی سمجھتا ہوں جو تم ہو۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ کیسے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی؟ میں تمہیں بے وقوف نظر آتا تھا کہ تم جو چاہو گی میرے ساتھ کر لو گی۔ میں نے بھی کافی سنجیدگی سے بات آگے بڑھائی۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم جیسا بدماش ایسی اوچھی حرکتیں کر سکتا ہے، کبھی بھی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ میں نے بڑی تیکھی نظر سے اسے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی نظروں کا تصادم ہوا اس نے اپنا رخ غصے سے پھیرا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو چھوا تو کسی کرنٹ کی مانند وہ پیچھے ہٹی۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا ثابت کرنا چاہتی تھی تم؟ پورے کمرے کا حشر بگاڑ دو گی، چیزوں کو توڑ دو گی تو میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کیا اور اس کے قریب ہونے لگا تو ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی ٹوٹی ہوئی شیشی اس نے پوری قوت سے میرے سینے کی جانب بڑھائی، اور نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے اور سر پر سندھی ٹوپی پہنے میں ایک ملازم کی حیثیت سے اس گھر میں داخل ہوا تھا، جہاں اس وقت مجھے نہ کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا۔ وارث شاہ کو سب بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن وہ مجھے یاد تھا، بہت اچھے طریقے سے یاد تھا، اور یہاں میں اپنی پہچان کروانے ہی آیا تھا۔ جیسے ہی میں سامان لے کر لاؤنج میں داخل ہوا، اپنے کندھے پر رکھے رومال سے اپنا پسینہ صاف کیا، وہ سامنے ہی صوفے پر براجمان تھا۔ جب ڈرائیور کے ہمراہ داخل ہوا وہ کہنے لگا، کریم خان یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، جی یہ بہت مجبور اور ضرورت مند ہے، میرا جاننے والا ہے، اگر آپ اسے ملازمت پر رکھ لیں تو اس کا بہت بھلا ہو جائے گا، دعائیں دے گا آپ کو۔ وارث شاہ کہنے لگا، اس وقت مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری بیٹی کا باڈی گارڈ بن سکے، بہادر ہو، جان دینے سے گریز نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سگار منہ میں لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ ایسا ہی ہے، بہت بہادر ہے، آپ فکر نہ کریں، چھوٹی بی بی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وارث شاہ نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں یہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ ڈرائیور وہاں سے جا چکا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں صرف 1 ہفتے کے لیے رکھوں گا، اگر تمہارا کام مجھے پسند آ گیا تو تمہاری نوکری پکی ہو گئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، جی صاحب، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ پھر کہنے لگا، تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، مجھے گاڑی چلانی آتی ہے۔ کہنے لگا، گولی چلانی آتی ہے؟ میں نے کہا، جی صاحب، وہ بھی چلانی آتی ہے۔ پھر اپنے منہ سے اپنا سگار نکال کر اس نے دھوئیں کا مرغولا ہوا میں اڑایا۔ کہنے لگا، اور جان دینی آتی ہے؟ میں نے کہا، آزمائش شرط ہے صاحب جی، ہم نمک حلالی میں جان دے بھی دیتے ہیں اور جان لے بھی لیتے ہیں۔ میری باتیں سن کر وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ کہنے لگا، اصل میں ہمارے دشمن بہت ہیں، اور تم جانتے ہو اگر اثر و رسوخ کچھ زیادہ ہو تو دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے کہا، بے فکر ہو جائے، آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم باہر جا کے ملازمین کے ساتھ بیٹھو۔ میں باہر چلا گیا جہاں مالی، ڈرائیور، چوکیدار اور دوسرے ملازمین بیٹھے تھے۔ گاڑی کا بڑا تیز ہارن مین گیٹ پر بجا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا مین گیٹ تک آیا، دروازہ کھول دیا۔ گاڑی بڑی تیزی سے بنگلے کے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ پھر دروازہ کھلا
وارث شاہ کی بیٹی باہر نکلی۔ رائمہ شاہ کو میں نے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا تھا۔ گاڑی سے نیچے اترتے ہی اس نے ایک نظر ملازمین پر ڈالی، پھر اندر کی جانب چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ٹھیک 15 منٹ بعد اندر سے ایک ملازمہ باہر آئی، مجھے بلانے لگی، کہنے لگی آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں آتا ہوں۔ فوراً سے اٹھ کر میں اندر گیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے کندھے پہ سر رکھے، ان کے گلے میں اپنی دونوں باہیں ڈالے۔ کہنے لگی بابا مجھے کسی بھی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، گولی چلانی مجھے بھی آتی ہے اور دشمن سے مقابلہ بھی کرنا جانتی ہوں۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں؟ وہ کہنے لگے مجھے پتا ہے تم بہت بہادر ہو، لیکن اپنے دشمن کو بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت وہ تمہاری تلاش میں ہے، بس مجھے یہ کیس ختم ہونے کا انتظار ہے۔ جیسے ہی یہ کیس ختم ہوگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میں بے فکر ہو جاؤں گا، لیکن تب تک کے لیے یہ نوجوان تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ بات سن کر رائمہ شاہ نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، کہنے لگی بابا مجھے نہیں ضرورت کسی کی، اب میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں سنوں گا، تم جہاں جاؤ گی یہ نوجوان تمہارے ساتھ جائے گا، بس۔ اپنے باپ کے حتمی انداز کو سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں ابھی سونا چاہتی ہوں، پھر شام کو مجھے پڑھنا بھی ہے۔ وہ صوفے پر سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بابا خاور بھائی کب آئیں گے؟ وارث شاہ کہنے لگا آ جائے گا وہ بھی، ابھی 1 مہینہ تو لگے گا۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئیں گے ہم ان کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ وارث شاہ کہنے لگا کہ جب تک تمہارا کیس ختم نہیں ہو جاتا اس گھر میں کوئی شہنائی نہیں بجے گی، کسی کی شادی نہیں ہوگی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں ان دنوں کتنا پریشان ہوں، تم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ کہنے لگی بابا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں نے کہا صاحب جی آپ نے بلایا تھا؟ کہنے لگے بس اپنی بیٹی سے تمہارا تعارف کروانا تھا، جا سکتے ہو تمہاری ڈیوٹی تو رائمہ کے حکم پر ہی شروع ہوگی۔ میں چپ چاپ دوبارہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ شام کو وہ لڑکی تیار ہو کے باہر آئی، مجھے کہنے لگی اے میری بات سنو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کہنے لگی یو ادھر آ۔ میں نے انگلی اپنی جانب کر کے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ باہر بنے باغیچے میں بیٹھا تھا، فوراً سے اپنے کندھے پہ رومال رکھا، چلتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ اپنی گردن جھکائے میں نے کہا جی چھوٹی بی بی کہیے۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میری جیب میں اس کی گاڑی کی چابی موجود تھی، میں نے اس کی گاڑی کا ڈرائیونگ ڈور کھولا اور میں بیٹھ گیا۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور میں نے گاڑی باہر نکال لی۔ مین روڈ پر آ کر میں اس سے پتہ پوچھنے لگا۔ اس نے مجھے اپنی دوست کا ایڈریس بتایا، پھر کہنے لگی تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام عاشق حسین ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے بی بی جی؟ کہنے لگی عاشق یہ بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جی نام ہوتا ہے، میرا تو ہے۔ کہنے لگی بڑا عجیب نام ہے تمہارا۔ کافی خوش مزاج قسم کی لڑکی تھی، دولت کا گھمنڈ نہیں تھا اسے۔ پورے راستے وہ ہلکی پھلکی باتیں مجھ سے کرتی رہی، میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھتی رہی اور میں اسے مختصر سے جواب دیتا رہا۔ پھر اسے اس کی دوست کے گھر چھوڑ کر میں باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ جس علاقے میں وہ مجھے لائی تھی وہاں پر مناسب سے گھر تھے، بہت ہائی فائی علاقہ نہیں تھا، اور اس کی دوست بھی ایک مڈل کلاس لڑکی تھی۔ ایک سیاست دان کی بیٹی جیسی کوئی بات اس میں نہیں تھی۔ بہرحال 2 گھنٹے بعد وہ باہر آئی، دروازے پر اپنی دوست سے باتیں کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی۔ میں پچھلے 8-10 دن سے یہ ڈیوٹی دے رہا تھا، میں 24 گھنٹے کا ملازم نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ یہ کہتی کہ اب مجھے گھر سے باہر نہیں جانا تو میری چھٹی ہو جاتی تھی۔ ایک دن اسے اپنی دوست کی شادی پر جانا تھا، اس لیے رات کے 1 بجے میں نے اسے واپس گھر پہ چھوڑا، اس کی گاڑی وہیں پہ چھوڑی اور پیدل نکل گیا۔ مین روڈ پر جاتے ہوئے میں نے اپنے موبائل سے کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور گاڑی کے ساتھ آ چکا تھا۔ میں پچھلی نشست پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جلدی چلو آج تو بہت تھکن ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی ٹوپی سائڈ پر رکھی اور اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے سیٹ کرنے لگا۔
میرا ڈرائیور مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا صاحب جی ایک بات پوچھوں، میں برا تو نہیں مناؤ گے؟ میں نے کہا نہ پوچھو، میں برا مان جاؤں گا، چپ چاپ گاڑی چلاؤ، میرے سر میں بہت درد ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پچھلی نشست سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی دل دہلا دینے والے مناظر تھے۔ میرے سینے میں وہی آگ دہکنے لگی تھی، وہی دھندلا دھندلا سا منظر تھا جو میرا سب کچھ بگاڑ کے رکھ گیا تھا۔ میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی تھیں، میرے اعصاب پر کوڑوں کی طرح برستے تھے۔ لیکن جس اذیت سے میں پچھلے 15 سال سے گزر رہا تھا، اب اسی اذیت سے گزرنے کا وقت وارث شاہ کا آ چکا تھا۔ گاڑی رکی اور ہارن بجا تو میں اپنے ماضی کے جھرونکوں سے باہر آیا۔ کچھ دیر بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی پورچ میں جا کر جیسے ہی رکی، میں نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ سیدھا لاؤنج میں گیا جو کہ بالکل خالی تھا۔ تمام ملازمین سو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آیا، ایک نظر سامنے لگے دراز قد آئینے پہ ڈالی۔ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اصل حقیقت کیا ہے۔ میں نے کندھے پر رکھا رومال زور سے زمین پر پھینکا تھا، پھر اپنا وارڈروب کھولا، نائٹ سوٹ نکال کر واش روم چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ شاور لیتا رہا، لیکن دماغ کی کھولن تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جیسے ہی میں واش روم سے باہر آیا تو اپنے بیڈ پر دراز ہو گیا، پھر انٹرکام پر ملازم سے کہا کہ ایک بلیک کافی لا کر دو۔ میرے سر میں اس وقت شدید درد اٹھ رہا تھا، میری آنکھیں نفرت اور غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ملازم لڑکا میرے کمرے میں آیا اور بلیک کافی کا کپ رکھ دیا۔ کہنے لگا بڑے صاحب کی کال آئی تھی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگا وہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ نے موبائل آف کیا ہوا ہے کب سے، اسے فون کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بات کر لوں گا۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے بلیک کافی کا ایک گھونٹ بھرا، اندر کچھ طمانینت کا احساس ہوا۔ کافی کا کپ پیتے ہی میری آنکھوں پہ نیند چھانے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا تو میرے کانوں میں آواز ابھری، موسیٰ کے بچے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، ادھر دو میرا موبائل۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں آگے آگے بھاگ رہا تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی سے پورا گھر بھرا بھرا رونق والا لگتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ یاد نہیں تھی، شاید میری زندگی کی ساتھی تھی، لیکن پھر ایک دم میری آنکھوں کے سامنے کفن میں لپٹا ہوا وجود آنے لگا اور یک بارگی سے میرا دل دھڑکا تھا۔ نیند سے چور آنکھیں میری پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ چیخو پکار اور رونے کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ میں اسے بار بار ہلا رہا تھا، کہہ رہا تھا تم اٹھ کیوں نہیں رہی، اٹھو، آنکھیں کھولو، میں آج کے بعد تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن خدا کے لیے اٹھو۔ لیکن وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میں نے بڑے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی۔ میرے اندر وہی آگ دہکنے لگی۔ میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وارث شاہ، ایسی شکست دوں گا کہ دنیا تمہیں روتے اور تڑپتے ہوئے دیکھے گی۔ صبح 7 بجے میں اٹھ بیٹھا، کیونکہ رائمہ شاہ کو یونیورسٹی میں ہی چھوڑنے جاتا تھا، اس لیے جلدی جلدی ناشتہ کیا، اپنا موبائل آن کیا تو جیسے ہی باہر پورچ میں آیا تو ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ میرے والد کی بہت سی مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں فون کیا تو دوسری ہی بیل پر انہوں نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگے موسیٰ کہاں تھے تم؟ 3 دن سے تمہیں کال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بس مصروف تھا۔ کہنے لگے کہاں مصروف تھے؟ آفس تو تم جا نہیں رہے، سب کچھ مینیجر کے سر پہ چھوڑ رکھا ہے، نہ کسی سیاسی میٹنگ میں تم پہنچ رہے ہو، کر کیا رہے ہو تم؟ میں نے کہا بابا آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میری بات سن کر کچھ دیر فون پر خاموشی چھائی، پھر کہنے لگے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اسے شکست دینی ہے تو سامنے آ کر دو۔ میں نے کہا میں سامنے بھی آ جاؤں گا، لیکن وقت آنے پر آؤں گا، ابھی نہیں آؤں گا، جب وارث شاہ ہر طرف سے بالکل بے بس ہو جائے گا۔ میں کچھ دن آپ سے فون پر بات نہیں کر سکتا، اس لیے پلیز مجھے فون مت کیجیے گا، اور کرنا بھی ہوا تو رات کو کیجیے گا، میں موبائل ساتھ لے کر نہیں جاتا۔
وہ کہنے لگے تم کر کیا رہے ہو؟ میں نے کہا وہ بھی بتا دوں گا، لیکن ابھی مجھے میرا کام کرنے دے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ میں اپنی دھن اور اپنی ضد کا کتنا پکا ہوں۔ بہرحال ڈرائیور نے مجھے اسی مخصوص جگہ پر اتارا تھا۔ میں نے گاڑی میں رکھا رومال اپنے کندھے پہ رکھا۔ میں نے کہا موبائل میرے کمرے میں جا کے رکھ دینا۔ کہنے لگا جی صاحب۔ پھر میں گاڑی سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگا۔ 20-25 منٹ کی مسافت کے بعد میں بنگلے تک پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی ڈور بیل دی چوکیدار نے مجھے دیکھا، دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگا ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ چھوٹی بی بی کو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں، بس نکلتے نکلتے وقت لگ گیا تھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی بار بار اپنی کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی وقت کا احساس نہیں ہے تمہیں اندازہ ہے مجھے اپنا ہر کام وقت پہ کرنا پسند ہے۔ میں نے کہا جی بی بی جی، بس آج غلطی ہو گئی، بس ناشتہ کرنے لگ گیا تھا، آئندہ نہیں کروں گا۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، صبح 6 بجے اٹھو یا 5 بجے، یہاں اپنے ڈیوٹی آورز پہ پہنچ جایا کرو، اب جلدی چلو۔ بہرحال میں نے جلدی سے گاڑی کی ڈرائیونگ شروع کی اور اسے یونیورسٹی چھوڑ کر وہیں بیٹھ گیا، کیونکہ یہی میری ڈیوٹی تھی۔ میں نے اپنی جیب میں سے سگریٹ نکالا، پینے لگا۔ سگریٹ جیسے ہی ختم ہوا میں نے اپنے چھوٹے سے نوکیا موبائل سے کال کی۔ اس نے فون اٹھایا تو میں نے کہا کہ تمہیں بینک کی طرف سے میسج ملا؟ کہنے لگا جی سر مل گیا۔ میں نے کہا گڈ، میرا کام بھی ہو جانا چاہیے اور وہ بھی وقت پر۔ کہنے لگا سر آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا شاباش۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فون بند کیا اور ایک خباثت بھری مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ کچھ ہی دیر میں یونیورسٹی کا وقت ختم ہوا تھا جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بھی باہر نکلتی ہوئی مجھے نظر آئی۔ پھر اپنی دوست سے بائے کہتی ہوئی گاڑی کے پاس آ گئی۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ میں نے کھولا، وہ اندر بیٹھی تو میں نے دروازہ بند کیا۔ پھر میں آگے جا کے بیٹھ گیا۔ میں جان بوجھ کر گاڑی سنسان راستوں سے لے کے جانے لگا۔ وہ کہنے لگی یہ کہاں سے لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا چھوٹی بی بی یہ شارٹ کٹ ہے۔ کہنے لگی اچھا۔ پھر وہ موبائل پر اپنی دوست سے بات کرنے لگی، جب اچانک سے میری گاڑی کے پیچھے 2 گاڑیاں پیچھا کرنے لگی۔ جیسے میں نے ان دونوں گاڑیوں کو دیکھا میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ یہ دیکھ کر رائمہ شاہ کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگی اتنی تیز ڈرائیو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ 2 گاڑیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ گھبرائی، چہرے کی رنگت اڑی، پھر اچانک سے فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے گاڑی مختلف گلیوں میں گھمانا شروع کر دی۔ وہ گاڑیاں بھی میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ لڑکی بے تحاشا گھبرائی تھی، ڈر گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا، کیونکہ اس نے اپنے پرس میں سے ایک پسٹل نکال لی۔ میں نے کہا چھوٹی بی بی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی جوابی کارروائی تو کرنی پڑے گی، ورنہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم کمزور ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ پسٹل مجھے دیں، میں آپ کو رسک نہیں لینے دے سکتا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین لیا۔ میرا یہ مقصد تھا کہ میں اس کے سارے ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کے پاس بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہ رہے۔ میں نے باہر کی جانب پسٹل نکال کے ہوائی فائرنگ کی۔ وہ گاڑیاں اب کافی پیچھے رہ گئی تھیں۔ میں مختلف گلیوں میں گاڑی گھما کر مین روڈ پر آ گیا۔ وہ کافی پریشان تھی اور پریشانی میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا بنگلے تک پہنچا۔ جیسے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا، گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے وہ گاڑی سے اتر کے لاؤنج کے اندر بھاگی۔ میں سمجھ گیا کہ اتنی بھی بہادر نہیں ہے جتنا خود کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کی بہادری صرف ہتھیار تک ہے، جب تک ہاتھ میں ہتھیار رہے تب تک طاقت ہے، اور بنا ہتھیار کے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی، اور وارث شاہ کے چہرے پر تفکر کی لکیریں دیکھ کر مجھے بڑا سکون آیا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کون تھے وہ لوگ؟ میں نے کہا آپ کے دشمن ہوں گے، لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ کہنے لگے پھر بھی تم اپنے طریقے سے پتہ کرواؤ کون لوگ تھے، پتہ تو میں بھی کرواؤں گا۔ میں نے کہا کہ گاڑی کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ میں نے گاڑی کا نمبر بتا دیا۔ کہنے لگا کہ ان کے لباس کالے تھے اور چہروں پر نقاب تھے، اس لیے چہرے تو میں نہیں پہچان پایا۔ ہاں، ایک نوجوان جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی شہادت کی انگلی پر چاندی کی انگوٹھی تھی جس پر نیلم کا پتھر تھا، نیلے رنگ کا۔ یہ دیکھ کر وہ مجھے زیرک نظروں سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے تم کافی سمجھدار ہو،
بہرحال میں پتہ لگوا لوں گا کہ کون ہے۔ میں نے کہا جی صاحب جی۔ پھر رائما سے کہنے لگے جاؤ بیٹے اپنے کمرے میں جاؤ آرام کرو اور بے فکر ہو جاؤ، میں نے تمہاری حفاظت کے لیے کسی کمزور انسان کو نہیں رکھا۔ یہ نوجوان واقعی کافی سمجھدار اور ہوشیار ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی میں نے گاڑیوں کو پیچھا کرتے دیکھا تھا تو میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اسی لیے میں نے گاڑی کی سپیڈ بروقت بڑھا دی تھی۔ کہنے لگے شاباش، اب میرے دل کو اطمینان ہو گیا ہے کہ تم میری بیٹی کی حفاظت کر سکتے ہو۔ میں نے کہا ہمارے خون میں نمک حرامی نہیں ہے صاحب، ہم غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن وفادار ہیں۔ پہلی بار اٹھ کر اس نے میرے کندھے کو تھپ تھپایا تھا۔ کہنے لگے اگر اسی طرح تم جرت مندی اور سمجھداری کا مظاہرہ دکھاؤ گے تو میں تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ یہ سن کر میں مسکرایا۔ میں نے کہا صاحب جی ہماری ایمانداری کو پیسوں پر مت تولو، جتنی تنخواہ دے رہے ہو اس میں میری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اگلے روز جب رائما یونیورسٹی جانے لگی تو وارث شاہ کہنے لگا کہ تم چند دن کہیں مت جاؤ۔ کہنے لگی بابا میرے پیپرز ہونے والے ہیں، میں چھٹی نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگے تو پھر یہ تمہارے ساتھ یونیورسٹی کے اندر بھی جائے گا۔ یہ سن کر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے لگی بابا میں اسے اندر نہیں لے جا سکتی، وہاں میری سب دوستیں ہیں، گروپس ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگے میری پرنسپل سے بات ہو چکی ہے، تمہارے پروفیسر سے بھی ہو چکی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ ایک الجھن کا شکار تھی، پچھلی نشست پہ بیٹھی بار بار کسی گہری سوچ میں تھی، اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جیسے ہی یونیورسٹی کے پاس میں نے گاڑی کو کھڑا کیا تو مجھے کہنے لگی تم بابا سے کچھ مت کہنا، لیکن تم میرے ساتھ اندر نہیں آؤ گے۔ میں نے کہا جب آپ کے بابا کا حکم ہے تو میں تو ضرور اندر جاؤں گا آپ کے ساتھ، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے میں سارا ٹائم آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر چکا تھا، گاڑی کا لاک بند کر کے آ چکا تھا۔ کہنے لگی کیا مصیبت ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ مجھے اپنی دوستوں کے سامنے، ٹیچرز کے سامنے ایمبیرسمنٹ فیل ہوگی، میں یہ نہیں کر سکتی، پلیز تم باہر کھڑے رہو، اندر تو ویسے بھی صرف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ضروری تو نہیں ہے، اور بھی بہت سے لوگ اندر آتے جاتے رہتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے روپ میں بھی کوئی آپ پر حملہ کر دے تو کچھ کہا تو نہیں جا سکتا۔ دیکھیں میں آپ کی حفاظت کے لیے ہوں، آپ کا محافظ ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کہنے لگی تم میری پوزیشن کو سمجھ نہیں رہے ہو، سب مذاق اڑائیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جو مذاق اڑائے گا آپ مجھے بتا دیجئے گا، میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگی ہر چیز کا حل توڑنا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی ڈیوٹی ویسے ہی نبھاؤں گا جیسے مجھے صاحب جی نے کہا ہے۔ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مجھے اندر لے جانا پڑا، لیکن جیسے ہی اندر گئی تو کہنے لگی دیکھو تم میرے ساتھ ساتھ نہیں چلو گے، مجھ سے 1 گز کے فاصلے پہ چلو گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بہرحال میں کچھ فاصلے پر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جب میرے موبائل پر میسج آیا کہ باس آج کا کیا سین ہے۔ میں نے کہا سین وہی ہے جو میں نے کہا ہے، بس وہی کرتے جاؤ۔ میں نے میسج کر کے اس میسج کو ڈیلیٹ کیا، نمبر کو بھی ڈیلیٹ کیا، اور اپنا نوکیا موبائل جیب میں ڈال دیا۔ میں جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رائما کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو اگلی قسطوں میں پتہ چلے گا۔ کہانی کیسی لگی یہ آپ کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔